وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ اس کا معنی عموماً یہی کیا جاتا ہے کہ متقی کا معنی ہے جو تقوی اختیار کرے، جس کے دل میں خوف آ جائے، اللہ سے ڈر جائے، وہ متقی ہے۔ لیکن مفسرین نے، اکثریت نے اس کا معنی جو بیان کیا وہ بڑا خوبصورت معنی ہے۔ متقی وہ ہے جو بچنے والا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، ان کاموں سے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان کاموں سے جو جہنم کی طرف لے جانے والے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بھی بچتا ہے، وہ متقی ہے۔ اور متقیوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ ذکر للعالمین کیوں نہیں کہا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت اور ہدایت ہے؟ بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، اور نور اور روشنی کبھی تاریک جگہ پہ نہیں ہو سکتے۔ کافر کا دل تاریکی ہے، وہ تو پہلے ہی ڈوبا ہوا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں قرآن کہاں جائے گا؟ قرآن تو روشنی میں جائے گا، قرآن تو منور کرنے والا ہے، یہ تو روشنیاں بکھیرتا ہے۔ اور جس دل میں پہلے گمراہی اور ضلالت و غضب اللہ کا، اس دل میں قرآن کہاں جائے گا؟ قرآن کو جگہ دینی ہے تو دلوں کو صاف کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو دلوں کو صاف بلکہ شفاف کرنا ہوگا۔ اور فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ہدن، کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر، پاک پیغمبر علیہ السلام، اعلان کر دیجئے هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے سلامتی کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے ہدایت ہے۔ وَشِفَاءٌ، ہدایت بھی اور شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہراپن ہے، ان کے کان بہرے ہیں، انہیں قرآن سنائی نہیں دیتا، قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن، ان پر اندھا پن سوار ہے، کان بھی بہرے اور آنکھیں بھی اندھی ہیں، ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، جن کو قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے ہدایت کیسی ہوگی؟ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ دور دور سے آوازیں دے رہے ہیں، اور میرے بھائی قرآن کے قریب آؤ، سمجھو قرآن کو، پڑھو قرآن کو۔ یہ وہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں یاد رکھو، ہم نے اس کتاب مجید کو، اس قرآن حمید کو، اس فرقان حمید کو اتارا ہی رحمت بنا کر، شفا بنا کر، یہ تو بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ یا ایھا الذین قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
اے ایمان والو، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، تمہارے پاس یہ کتاب مجید آ چکی ہے جو نصیحت ہے، جو شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے دلوں میں بیماریاں موجود ہیں۔ تمہارے دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما دی ہے۔ وَہُدًى، ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر ایک آخری حدیث مختصر سی عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین، کوئی بھی انسان، بڑی توجہ کی بات ہے، کوئی بھی انسان متقیوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک حتیٰ یدع ما لا باس بہ، وہ کام بھی نہ چھوڑ دے جو کام باس تکلیف دینے والے، یوں سمجھ لیں کہ کم تکلیف دینے والے ہیں، کم ایذا والے ہیں، وہ بھی نہ چھوڑ دے۔ حذراً لما بہ باس، بغاوت اور سرکشی کی طرف لے جانے سے روکنے کے لیے ان چھوٹے کاموں سے یا مشتبہات سے بچنا بھی ضروری ہے جن میں مشابہت موجود ہو، یا کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی برائی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، ان کی حرج ہے، اگر ایک دو دفعہ بد اخلاقی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک دفعہ مہمان کی چھوٹی سی ہلکی پھلکی طرح اس کی، ہم کہتے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی، ہلکی پھلکی اگر بدتمیزی کر لیں کیا فرق پڑتا ہے، آج ہلکی سی کرو گے کل زیادہ کرو گے، اس طرف جاتے ہی کیوں ہو؟ متقین کی صف میں شامل کرنا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے بچنا ہوگا جو بڑے کاموں کی طرف لے جا رہے ہیں، ان گستاخیوں سے بچنا ہوگا جو جرائم کی طرف لے جا رہی ہیں، ان حرکتوں سے بچنا ہوگا جو بغاوتوں اور سرکشیوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بڑی عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ بچنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔